بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں ایک نور کے لباس میں ہوتا تھا اب چند انجیر کے پتوں سے ملبوس تھا۔ آپ جن پتوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے ان سے بعد میں خوشبودار درخت اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دانے گندم کے دیے تھے جو آپ اپنے ہمراہ جنت سے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر یہ تمہاری خوراک ہے، پس جنت میں یہ گندم کبھی خراب نہیں ہوتی۔ وہ فرشتہ جو جنت سے آپ کے ہمراہ آیا تھا اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے روئی لا کر دی اور چرخا دیا کہ اسے اپنے لیے کپڑا بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تو انہیں زمینی گرمی سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان کا جسم مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے اس گندم کو کھانا چاہا۔ ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ان کے سلسلے وحی کی ابتدا تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اب اس گندم کو نہیں کھائیں گے بلکہ اس کو زمین میں بوئیں اور اس پر ہل چلائیں۔ جب یہ پک کر تیار ہو جائے پھر اسے کھائیں۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک بیل بھی تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے اور ہل چلانے کا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حکم خداوندی کے تحت حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھے، زمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ شدید دھوپ تھی، پسینے سے آپ تر ہو گئے اور بھوک سے برا حال تھا۔ ادھر بیل بھی تھک گیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے۔ بیل بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے ایک لاٹھی مار دی۔ وہ بیل بولا، چونکہ اس وقت جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے، لہذا بیل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے نکالے جانے کا ہے تو مجھ پر کیوں اترتا ہے؟ میں تو تھک کر رکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور دلجوئی سے کام کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ہل چلانا شروع کیا، لیکن اس مرتبہ بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام نے بیل کی شکایت کرنے پر ہل چلانا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو ہل چلانے پر آمادہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے بالکل ہل چلانے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بیل اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کی آواز لے لی اور قیامت تک جانوروں کو گویائی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ حکم ہوا، اے آدم، ان بے زبان جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور نہ ہی بے حد کام لو، بس اب اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو گناہ کے مرتکب ہوگے۔ آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کی، گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے اپنے سامنے رکھا۔ ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، پہلے اس گندم کا آٹا بناؤ پھر اسے کھانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو چکی دی گئی اور آپ علیہ السلام نے آٹا پیسا، پھر آپ اسے کھانے لگے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اس کو گوندھ کر اس کا گارا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ علیہ السلام بنا چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اب اس کو آگ پر پکانا۔ اب اس وقت دنیا میں آگ موجود نہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزخ سے آگ لے آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہوئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آگ
सातों जमीनों को छेदती हुई दोबारा जहन्नम में चली गई। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फिर वो आग लाए, लेकिन इस मर्तबा भी वही कुछ हुआ। तीसरी मर्तबा उसे अल्लाह के हुक्म से जन्नत के पानी से 7 मर्तबा धोया गया और आप अलैहिस्सलाम उस आग को अपने हाथों में थाम सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो आग लकड़ियों पर डाल दी और उस पर आटे की रोटी पकाई और उसे नोश फरमाया। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम को दीगर अशिया को बोने और पकाने का तरीका सिखाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम का गुस्ल, आपकी कफन पोशी और तदफीन फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से की और फरिश्तों की एक जमात ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 4 सुन्नतें पढ़ाई गई और फरिश्तों ने आपकी औलाद को यह हुक्म दिया, यही तरीका तुम सब की भी आखिरी रसूमात का है। बाज रिवायात में है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई।